صفحہ نمبر 416 سورہ زمر آیت نمبر 23۔ صفحہ نمبر 416 سورہ زمر آیت نمبر 23۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کیا پس وہ شخص یتقی وہ بچائے گا بوجہہ ساتھ اپنے چہرے کو سوء العذابی برے عذاب سے یوم القیامہ قیامت کے دن وقیلا اور کہا جائے گا للظالمین ظالموں سے ذوقو تم سب چکھو ما کنتم جو تم تھے تکسبون کمائی کرتے۔ کذبا جٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فاتاہم العذاب پس آیا ان کے پاس عذاب من حیث جہاں سے وہ لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے تھے۔ فاذاقہم اللہ پس چکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے الخزی رسوائی کو فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ولا عذاب الآخرتی اور آخرت کا عذاب اکبر بہت بڑا ہے لو کانوا کاش کہ وہ تھے یعلمون جان لیتے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ضربنا ہم بیان کرتے ہیں للناسی لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثال لعلہم شاید کہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً قرآن ہے عربین عربی زبان میں غیر ذی عوج نہیں ہے اس میں کوئی کجی لعلہم شاید کہ وہ یتقون ڈر جائیں۔ ضرب اللہ بیان کرتے اللہ تعالیٰ مثلاً ایک مثال رجلاً ایک آدمی کی فیہ اس آدمی میں شرکاء اس کے شریک ہیں جو اس کے مالک ہیں متشاکسون وہ شکی ہیں سخت مزاج کے ہیں ورجلاً اور ایک آدمی ہے سالمن وہ سالم یا ایک ہی آدمی کا غلام ہے رجل ایک آدمی کا حل یستویانی کیا دونوں برابر ہیں مثلا اس مثال میں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بل اکثرہم بلکہ ان کی اکثریت لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ انکا میتون بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں فوت ہونے والے ہیں وانہم اور بے شک وہ میتون وہ سب بھی مرنے والے ہیں ثم پھر انکم بے شک تم یوم القیامہ قیامت کے دن اندہ پاس ربکم تم اپنے رب کے تختصمون تم جھگڑا کرو گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ مشرکین نے مکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کو مختلف انداز سے سمجھانے کے بعد ایک ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی ہی جو سمجھنے کا ایک وہ تمہارے لیے ایک موقع ہے، اس میں بات کو سمجھو جو ہم بیان کرتے ہیں جو ہم بتانا چاہتے ہیں جو سمجھانا چاہتے ہیں قیامت قائم ہوگی حساب کتاب ہوگا اور جو تم نے دشمنی اختیار کر رکھی ہے میرے نبی کی اور میری ایک نیک جماعت کی تم نے تنگ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کا تم کو جواب دینا پڑے گا اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے اگر باز نہ ہو جائے آؤ گے تو قیامت کے تمہارے ساتھ یہ ایسے ہم کام کریں گے ایسا تمہارے ساتھ ہوگا کیا فرمایا افمن یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ کہا جا رہا ہے کیا وہ شخص یہ اس دن ہر شخص جب اس پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ چہرے پہ چوٹ نہ لگے لیکن ہمیں اس دن یہ حال ہوگا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے جب آگ ان کے چہرے کو پڑے گی یا اپنے چہرے کو بچا نہ سکیں گے اس کو جلسا کے راہ دے گی فرمایا وہ کہا جائے گا ان سے کہ اپنی اس عذاب کو چکھو جو تم نے کمائی کی
دنیا کے اندر تم نے کمایا، جو تم نے برے عمل کیے، جو تم نے اسلام کی مخالفت کی، میرے رسول کو تنگ کیا اور صحابہ کرام کی جماعت کو تم نے قتل کیا، اس کا عوض، اس کی وجہ سے یہ تو تم نے کمائی کی ہے، اب اس عذاب کو چکھو۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور جٹلایا ان سے پہلے ان لوگوں نے بھی جنہوں نے جٹلایا، ان پر آیا اللہ کا عذاب جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ آ گئی، ہم نے پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کیسے کیسے عذاب ہے، اچانک ہوا کا آ جانا، اچانک زلزلے کا آ جانا، اچانک زمین کا شق ہو جانا، پہاڑ میں سے وہ پتھروں کی بارش برسا دینا اللہ کا، یعنی یہ سب اچانک، ان کو شعور بھی نہیں تھا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی چیز سوچتے تھے مشرکین مکہ کہ ہم پر عذاب آ نہیں سکتا، کیسے اللہ کا گھر ہمارے پاس ہے، ہم متولی ہیں، ہم خدمت کرنے والے ہیں، ہمارا دولت ہے، ہماری حکومت ہے، اور ہر طرف ہمارا ایک نام چلتا ہے، جہاں سے ہم کسی کو پروانہ دے دیتے ہیں مکہ کا تو اس کافرے کو لوٹتا نہیں ہے، وہ تنگ نہیں کرتا۔ ان کے وہم و گمان میں یہ چیز نہیں تھی کہ ایسے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے دیکھو تم سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کے پاس ایسا عذاب بھیجا کہ ان کو شعور بھی نہیں تھا کہ یہاں سے عذاب آ سکتا ہے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بس ان کو اللہ نے رسوائی کا عذاب جو دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیا۔ ہم نے دیکھا پھر عذاب ان کو، جیسے قوم لوط ہے، کیسے اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اس طرح جتنی قومیں جنہوں نے باری باری اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کو تنگ کیا، البتہ ہم نے ان کو دنیا میں رسوا کر دیا، ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، اور اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ کہاں کہاں سے ان کی طرف آئی، اور ان کو دنیا کے فرمایا یہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو گئے، اور جو آخرت عذاب بہت ہی بڑا ہے۔ فرمایا آخرت کی جو جہنم کی آگ ہے، دنیا کی آگ 70 گنا زیادہ وہ اس کی تپش ہے، وہ عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان جاتے، کاش وہ واقعہ جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو ان کو سنائے جاتے ہیں کہ قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ، اور ان سب قوم شعیب کے ساتھ، ہم قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جب پانی کا عذاب ہے، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا، یہ پڑھتے آ رہے ہیں، کاش سمجھ آتے، ان کو سمجھ آ جاتی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال کو بیان کر دیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ اگر کوئی موٹی عقل والا تھا، اس کو موٹی موٹی مثالیں سمجھا دی، اگر کوئی بہت ہی سمجھنے والا تھا، علم رکھنے والا شخص تھا، اس کو ویسی مثالیں سمجھا دی۔ جیسے جیسے انسان کا ذہن ہے، یہ قرآن ویسے اس کی رہنمائی کرتا ہے، کبھی وہ شہد کی مکھی کا ذکر کر دیا، کبھی عام مکھی کا ذکر کر دیا، کبھی چونڈی کا ذکر کر دیا، ہم پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور کبھی ہم نے گائے کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی یہ مثالیں اللہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ لوگ سمجھیں، اس کا مطلب مثال اپنے واقعات، اپنی تبلیغ کے اندر اور اپنے انداز بیان کے اندر مثالوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ وہ واقعات یا وہ مسئلے مسائل جن میں انسان کو سمجھ نہیں لگتی، اس میں مثال دے کر انسان کو سمجھانا چاہیے، لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ مثالیں بیان کرتا ہے جو ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی، وَقُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، قرآن اترا عربی زبان کے اندر، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کی زبان عربی تھی، اگر کسی اور زبان کے اندر آتا تو ٹرانسلیٹ ہوتا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہ آئی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارے عربی زبان کے اندر، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہ آئے، شاید کہ ڈر جائیں۔ یعنی پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں نا کہ قرآن جب کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوتا، ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں واقعات کو، بار بار سناتے ہیں واقعات کو، پچھلا جو اگلا واقعہ آتا ہے پچھلا واقعہ کی تصدیق کرتا ہے، ہاں وہ بھی کبھی کسی اگلے واقعہ نے، اگلی آیت نے، اگلے رکوع نے پچھلے رکوع کی، پچھلے واقعے کی بھی تردید کی نہیں ہے، اس کی مخالفت کی نہیں ہے، کبھی ایسا نقطہ نکلا ہی نہیں ہے کہ انسان سوچے مجھے یہ پہلے کچھ کہا تھا قرآن نے، اب کچھ کہہ رہا ہے، کبھی ایسی بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی تائی نہیں ہے، انسان غور و فکر کر سمجھ آ جاتی ہے۔ مثال بیان ضربا، مثال بیان کرتا اللہ تعالیٰ، مثلا ایک مثال، رجل ایک آدمی کی، فیہ شرکاء متشاکسون، ایک غلام ہے، اس کے کئی مالک ہیں، اللہ مثال بیان کرتا ہے، ایک غلام ہے، اس کے کئی مالک ہیں، اور جو اس کے مالک ہیں سب بد مزاج ہیں، سخت ہیں اور بدتمیز ہیں، ایسے سمجھ لو،
اور وہ گالی گلوچ کرنے والے ہیں. اب وہ ایک غلام کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میرا کام کر، وہ کہے گا میرا کام کر، وہ کہے گا میرا کام کر. وہ تو بیچارہ کچھ کر نہیں سکے گا، اس کی زندگی عذاب بن جائے گی. کس کو موڑے گا، کس کی بات مانے گا؟ اس کی سنے گا تو وہ مارے گا، اس کی مانے گا تو وہ مارے گا. ایک غلام ہے، اس کے کئی مالک ہیں. اور ایک ورج سلامن رجل، ایک آدمی اس کا ایک ہی غلام، وہ ایک بندے کا غلام ہے، ایک غلام ہے اور ایک ہی بندے کا غلام ہے. ہم آتے ہیں حل یہ سبھی مسئلہ، کیا دونوں برابر ہیں؟ انسان، اللہ نے سوال کر دیا، انسان کو اوپر چھوڑ دیا کہ انسان تو سوچ، ایک بندہ ہے اس کے کئی آقا ہیں، ایک بندہ اس کا ایک ہی آقا ہے، دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں. انسان کہتا ہے نہیں ہے دونوں برابر، اس کی زندگی مشکل ہے، اس کی زندگی آسان ہے. یہی اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک تم جس ایک اللہ کو پکارو گے، حاجت روائی کرو گے، مشکل کشائی کرو گے، اس کے آگے ساتھ جھکاؤ گے، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم کہو گے وہ یہ دینے والا ہے، وہ یہ دینے والا ہے، لوگوں کو تم ان کے مختلف درجات دے دو گے، بیٹا اس یہ دیتا ہے، بارش یہ برساتا ہے، اس زمین کے نظام یہ سنبھالتا ہے، آسمان نظام یہ سنبھالتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے. یا جیسے آج کے دور کے اندر وہ کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، میرے آستانے میں آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہ کہتا ہے میرے آستانے پہ آ جاؤ، وہ کہتا ہے میری طرف آ جاؤ، وہ کہتا ہے میری طرف آ جاؤ. انسان ساری زندگی بھٹکتا رہتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا. میں صرف ایک اللہ کی جھک جانا، مسجد میں آنا، سر جھکا دینا، اللہ سے مانگ لینا، اور یہ زیادہ بہتر ہے. ایک آنسو بہا دینا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان یہاں سے اٹھے، گاڑی کرائے، کبھی سندھ جا رہا ہے، کبھی ملتان جا رہا ہے، کبھی کہیں پاک پتن جا رہا ہے، کبھی لاہور آ رہا ہے، کبھی قصور جا رہا ہے. انسان وہ بہتر ہے کہ وہ شخص بہتر ہے گھر سے اٹھا، مسجد میں آیا، سجدہ کیا اور اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا قبول کر لی. حل یہ مسئلہ کہ اب دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ اللہ نے سوال کیا اور انسان پہ چھوڑ دیا. انسان غور و فکر کر کہ کون بہتر ہے. ایک اللہ کو پکارنے والا بہتر ہے کہ مختلف جگہ جگہ انسان ٹکرے کھانا نہ، وہ بہتر ہے. ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی وہ چیز بات سمجھانے کا مطلب اللہ مثال بھی ان کے اللہ تعالیٰ نے کہ وہی بندہ بہتر ہے جو ایک اللہ کا ایک بندے کا غلام ہے، ایک اللہ کا غلام ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثر لا یعلمون، بلکہ ان کی صرف جانتی نہیں ہے. اللہ کی تمام تعریفیں، اللہ کی تمام نعمتیں، تمام حمد اللہ کے لیے ہیں، لیکن اکثریت نہیں جانتی. وہ بھٹکتی ہے، بھٹکی ہوئی ہے، ادھر جا ادھر جا. شرک کی انتہا کر دی انسان نے. انکا میتن و انہم میتون، بے شک آپ کو بھی میت، آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ فوت ہونے والے ہیں اور یہ فوت ہونے والے ہیں. اب میت کا لفظ ہماری زبان میں بہت برا سمجھاتا ہے جی، مر جانا، کسی کو مار دینا، نہیں جی یہ گستاخی ہوگی، بے ادبی ہو گئی. اب قرآن نے بڑی جگہ لفظ بولا ہے میت کا، کتنے انبیاء پر ذکر بولا ہے. وَإِنَّكَ مَيِّتٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوت ہونے والے ہیں، یا آپ کو بھی موت آ جائے گی، اور یہ جو دوسرے لوگ مشرک مکہ ان کو بھی موت آ جائے گی. اب اس کا انکار آج کی قوم نے بھی کیا. تب بھی لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جان گئے اور کسی نے لوگوں نے یقین نہ کیا، حضرت عمر فروت والے کے کھڑے ہو گئے جی، جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، میں اس کو قتل کر دوں گا. تب بھی یہی تھا، ان کے تصور میں نہیں تھا. آپ نے اتنے ابھی کیے تھے کہ یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، لیکن وہ بھی کام ہوئے نہیں اور آپ پہلے دوسرے چلے گئے. تو ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا اٹھ کر کہ جو محمد کی پوجا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خدا فوت ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا اس کا خدا زندہ ہے. اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وہ قرآن پاک کی آیت ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید کر دے جائیں، کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یعنی یہ کام نہیں ہے. تب ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا. عمر فاروق کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ جیسے قرآن پاک کی آیت آج ہی اتری ہے. اور پھر صحابہ کرام، آپ پیر کو فوت ہوئے، بدھ کو آپ کو دفن کیا گیا، اور اس طرح پیر منگل بدھ 3 دن جیسے ہمارے لوگوں کا عقیدہ ہے نہیں، کچھ دیر کے لیے آپ فوت ہوئے تھے. نعوذ باللہ، کیا صحابہ کرام نے زندہ نبی کو دفن کر دیا؟ نعوذ باللہ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ تھے، خود ہی آپ دفن ہو کے بھی دفنا دے جائے. ایسا کام نہیں ہے. اللہ نے ایک نظام بنا دیا، ایک اصول بنا دیا. یہ دنیا کی زندگی میں ہر انسان نے جانا ہی جانا ہے. انبیاء کو اختیار دیا گیا کہ فرشتہ آتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے تمہاری مرضی ہے اس دنیا اللہ کے پاس جانے کی؟ نہیں تمہاری مرضی. اللہ ان کو اختیار دیتا ہے، یہ ان کا ایک مقام ہے، ان کی شان ہے. لیکن جانا ہے. یہ جو غلط بات ہے جو لوگ کہتے ہیں زندہ ہے چلے گئے، زندہ ہے، یہ معاملہ وہ دنیا کی وہ زندگی اور ہے.
یہ زندگی اور ہے، اس زندگی کا موازنہ کرنا ہماری عقل نہیں کہہ سکتی، وہاں کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں انکا میتن انا وان میت، تم آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، یہ فوت ہو جائیں گے، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور جھگڑا کریں گے۔ جھگڑا کر صحابہ نے پوچھا، عبداللہ بن زبیر نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا دنیا میں تو جھگڑتے ہیں، کیا ہم جھگڑا کریں گے؟ ہاں، اللہ فرمایا وہ کب اللہ کے حضور بھی جھگڑا کریں گے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو بہت ہی برا وقت ہوگا جب یہ جھگڑا کریں گے۔ ہم نے پیچھے پڑھا یہ جھگڑا کریں گے کس سے؟ جگہ اپنے پیروں سے جھگڑا کریں گے، پیر مریدوں سے جھگڑا کریں گے، ظالم مظلوم سے جھگڑے گا، مظلوم ظالم سے جھگڑے گا، ایک دوسرے سے لڑائی، وہ الزام تراشی بھی ہوگی، وہ کہے گا میں نے اپنا حق لینا ہے، اس نے اس کا حق دینا ہے۔ اللہ کے حضور یہ کھڑے ہو کر آپس کے اندر جھگڑا، فرمایا ایک بکری دوسری بکری مارا ہوگا، زندہ کیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، پورا کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی یہ آپس میں جھگڑا کریں گے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر، پھر وہ انصاف کا وہ ترازو قائم کیا جائے گا، پھر ان کا انصاف دیا جائے گا، جس نے ظلم کیا ہوگا اس کا پورا پورا اس کا صاف دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ اور میں اللہ کے حضور جو جھگڑا کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان سب کا اپنا فیصلہ کرے گا، اور ان کو جس نے ظلم کیا ہوگا اس کو ظلم سزا ملے گی، جس پر ظلم کیا ہوگا اس کو اللہ بدلہ دے گا، اجر دے گا۔ یہ مطلب ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، پیشی ہونی ہے، اور جس نے کوئی بھی ظلم کیا، زیادتی کی دنیا کے اندر کسی کے اوپر بھی، اس کا پورا پورا بدلہ اس کو وہاں پر دیا جائے گا، چاہے وہ جزا کی صورت میں ہو چاہے اس کو سزا کی صورت میں دیا جائے گا۔ یہ ذکر کیا جا، صدق اللہ۔